الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 59 ہے۔ اس کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کا مقام و مرتبہ۔ یہ اس موضوع کا پہلا حصہ ہے۔ محترم سامعین، اسلام نے خواتین کو 3 روپ دیے ہیں۔ پیدائش کے بعد سب سے پہلے بیٹی اور بہن ہونے کی حیثیت ہے، اس کے بعد بیوی بننے کا رشتہ ہے، اور اس کے بعد ماں ہونے کا روپ ہے۔ اسلام نے خواتین کے ان تینوں رشتوں کو پورا تقدس دیا ہے اور عورت کو ہر روپ میں انتہائی احترام دیا ہے، اور زندگی کے ہر مرحلے میں خواتین کی راحت اور سکون کا پورا انتظام کیا ہے۔ اسلام نے خواتین کے حقوق اور فرائض میں جو توازن اور اعتدال رکھا ہے، اس کی مثال کسی اور دین میں نہیں ملتی۔ پہلے بیٹی اور بہن ہونے کی حیثیت سے احترام دیکھیے۔ جاہلیت میں بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا تھا اور زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے، اس خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رہنے دے یا اسے زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو انہوں نے کتنی بری باتیں طے کر رکھی ہیں۔ جاہلیت میں یہ صورتحال تھی، جبکہ اسلام نے بیٹی اور بہن کی پرورش اور پیدائش کو آخرت کے اجر و ثواب کا وسیلہ بتایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من ولدت له انثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده يعني الذكر عليها ادخله الله بها الجنہ۔ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے اسے نہ تو دفن کیا اور نہ اس کی بے قدری کی اور نہ اس پر بیٹے کو ترجیح دی تو اس سے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچی کی پیدائش پر خوشی جنت حاصل ہونے کا سبب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا من النار۔ جسے بیٹیوں کی کوئی آزمائش آئی اور اس نے ان سے اچھا سلوک کیا تو وہ اس کے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔ مطلب یہ کہ کسی بیٹی کی پرورش کرنی پڑی یا بیٹی کی طرف سے کوئی اور تکلیف دہ بات پیش آئی تو یہ مشقت آخرت میں آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیٹی کی پرورش آخرت میں جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو میں اور وہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں ملا دیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیٹی کی پرورش قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ ان تینوں احادیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ بیٹی اور بہن ایک معزز اور قابل قدر رشتہ ہے جسے حقیر سمجھنا جاہلیت کی رسم ہے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی پرورش اور تربیت کرنا اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہونے کا سبب ہے۔ حضرات محترم، خواتین کی زندگی کا دوسرا روپ بیوی کی صورت میں ہے۔ اب دیکھیے اسلام نے بیوی کو کیا مقام دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا تھوڑے سے نفع کی چیز ہے اور دنیا کی چیزوں میں سے بہترین چیز نیک بیوی ہے۔ خواتین کی اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہوگی کہ زبان نبوت نے نیک بیوی کو دنیا کی بہترین چیز قرار دیا ہے۔ اب اچھی بیوی کی صفات سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت سب سے اچھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے اور جسے حکم دے تو وہ مانے اور جو شوہر کی مخالفت نہ کرے۔ شوہر کے دیکھ کر خوش ہو جانے کا مطلب یہ ہے
کہ بیوی شوہر کے سامنے صاف ستھری اور بن ٹھن کر رہے اور شوہر کے سامنے جائز زیب و زینت اختیار کیے رہے۔ ان خوبیوں کے بغیر مثالی مسلمان خاتون نہیں بن سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو، اور اگر تم انہیں پسند نہ کرتے ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ اچھے سلوک کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر بیوی بچوں کے ساتھ ہر ممکن بھلائی کی جائے۔ اچھے سلوک کا یہ مطلب نہیں کہ جائز ناجائز کا خیال کیے بغیر گھر والوں کی ہر خواہش پوری کی جائے۔ محترم سامعین، اب ماں کی حیثیت سے خواتین کا مرتبہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، یہ توحید کا مضمون ہوا، اور اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ توحید قرآن مجید کا سب سے بنیادی اور مرکزی مضمون ہے۔ توحید کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم آیا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا بہت اہم ہے۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، پھر تمہاری والدہ۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، پھر تمہاری والدہ۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، پھر تمہارے والد۔ اس حدیث میں والدہ کا ذکر 3 دفعہ پہلے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پیٹ میں رکھنے، جننے اور دودھ پلانے کی یہ تینوں مشقتیں والدہ نے اٹھائی ہیں۔ ان تینوں کے بعد والد کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے بارے میں فرمایا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، کہ جنت والدہ کے پاؤں کے پاس ہے۔ مطلب یہ کہ والدہ کی خدمت آدمی کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ محترم سامعین، یہاں تک خواتین کو زندگی کے مختلف پہلوؤں سے اسلام نے جس اعزاز اور اکرام سے نوازا ہے، اس کا ایک ہلکا سا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ اب آخر میں ایک نو مسلم ہندو خاتون کا قول ذکر کیا جاتا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ انصاف کی نظر سے جو بھی اسلامی تعلیمات کو دیکھتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر سروج شالنی، جن کا اسلامی نام صفیہ ہے، کہتی ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی یافتہ دنیا کو صرف اسلام کی ضرورت ہے، اور اسلام کے بغیر یہ دنیا بالکل کنگال ہے۔ یہ میں کوئی شاعری نہیں کر رہی ہوں، بلکہ اس ترقی یافتہ دنیا کو بہت قریب سے دیکھ کر یہ بات کہتی ہوں۔ اس کنگال دنیا کو صرف اسلام بنا سکتا ہے، ورنہ یہ دنیا دیوالیہ ہو گئی ہے۔ یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 59 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 60 اس موضوع کا دوسرا حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمان خواتین کو اپنا مقام و مرتبہ سمجھنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق دیں۔ آمین۔